السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشکر قیامہ. حضرات، عید سعید فطر کی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے چند عرائض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. پہلی چیز تو یہی کہ جس حدیث شریف کی تلاوت کی ہے اس میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ. عید اس کی ہے کہ جس کے روزے خداوند عالم نے قبول کر لیے، وشکر قیامہ، اور جس کے قیام یعنی نماز کی جزا اس نے دے دی، اس کے لیے عید ہے. یہ عید آپ حضرات نے جو ماہ مبارک رمضان میں عبادات انجام دیں، جو توبہ اور استغفار آپ نے اس مبارک مہینے میں انجام دیا، ان سب کی پاداش، ان سب کے جزا کے عنوان سے یہ عید آتی ہے. عید کے دن پروردگار سے جزا مانگی جاتی ہے. ہم نے جو کچھ ناقص، کمزور، ضعیف اعمال انجام دیے ہیں، خداوند تبارک و تعالی تو رحمان اور رحیم ہے، تو غفور ہے، تو بخشنے والا ہے، تو لوگوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے. بار الہ یہ ہمارے اعمال ناقص صحیح، لیکن تو انہیں قبولیت کے درجے تک پہنچا. عزیز حضرات، عید کیا ہے؟ عید فطر اسے کس عنوان سے کہا گیا ہے؟ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصوم ایتاء الزکوٰۃ، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ روزے کا اتمام یعنی روزے کا کمال، روزے کی انتہا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، یعنی الفطرہ، یعنی فطرے کا ادا کرنا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کما ان الصلاۃ علی النبی، کما ان الصلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من تمام الصلوات، یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا جو ہے وہ نماز کا کمال تک پہنچنا ہے. یعنی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، نماز اس وقت تک کمال کے درجات تک نہیں پہنچتی جب تک کہ انسان پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر صلوات نہیں بھیجتا. تو فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت وہی ہے کہ جس طرح سے نماز میں صلوات کی ہے. ماہ صیام میں روزے رکھے انسان نے اور فطرہ ادا نہیں کیا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز پڑھی اور پیغمبر پہ صلوات نہیں پڑھی.
اسی چیز سے آپ فطرے کی افادیت اور اس کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا. فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن زکوٰۃ نہ دے تو فرماتے ہیں کہ فَلَا صَوْمَ لَهُ، اس کا روزہ نہیں ہے. اذا ترکھا متعمدن، اگر یہ کام اس نے جان بوجھ کے انجام دیا. بھول جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال جان بوجھ کے اگر انسان یہ کام انجام دے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. حضرات، واقعاً عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا ایک پیغام لے کے آتی ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں اپنے اعزاء، اپنے دوست، اپنے احباب سے ملاقات کریں اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سب کے حق میں دعا گو رہے اور سب کی خیرخواہی ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہو. یہ مقصد ہے عید کا. عزیزان گرامی، جہاں ہم اپنے تمام دوست اور احباب کو، رشتہ داروں کو جو ہے وہ آج کے دن یاد کرتے ہیں، ہماری یادوں سے ہمارا ایمان جو ہے وہ دور نہیں رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا عزیز، ہمارا سب سے بڑا ہمدم، ہمارا سب سے بڑا ناصر و مددگار ہمارا امام ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے. ہمیں دعا کرتے رہنے چاہیے کہ بار الہ تو ان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں مجدداً تبریک عرض کرتا ہوں، اور جو ایک حادثہ کل رونما ہوا یعنی عید کے سلسلے میں، اس کے متعلق ایک وضاحت اور بہت مختصر وضاحت میں دینا چاہوں گا. دیکھیے، ایک خبر یہ موصول ہوئی کہ نجف اشرف سے آغا سیستانی نے حکم فرمایا ہے کہ کل یعنی بدھ جو گزر گئی، بدھ کے دن ہندوستان بھر میں عید منائی جائے. یہ خبر سننے کے بعد جو ہے ہر وہ انسان کے جو فقہ کی معلومات رکھتا ہے اسے اس خبر کے اوپر حیرت ہوئی. وہ حیرت اس لیے ہوئی کہ خود آغا سیستانی خداوند عالم ان کی حیات کو طولانی فرمائے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حاکم شرع کے حکم سے عید ثابت نہیں ہوتی، چاند ثابت نہیں ہوتا. تو بہرحال جب ان کا خود کا فتویٰ یہ موجود ہے، توضیح المسائل میں موجود ہے، پھر یہ خبر جب آئی تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر ایک نے حیرت کا اظہار کیا کہ آقا کس طرح سے حکم دے رہے ہیں. اور پھر خبر یہ آ رہی تھی کہ خود آقا نے حکم نہیں فرمایا بلکہ ان کے دفتر کہہ رہا ہے. تو بات پھر اور عجیب و غریب ہو جاتی تھی. بھئی آقا اگر حکم فرمائیں تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آقا کا فتویٰ بدل گیا، لیکن دفتر کہہ رہا ہے تو دفتر کے اوپر جو ہے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ دفتر نے کہا ہے تو دفتر کی کوئی تحریر پیش کی جائے کہ دفتر نے یہ بات کہی ہے. دیکھیے، آپ کسی بھی مرجع وقت سے آپ اگر اپنا کوئی نجی مسئلہ بھی اگر پوچھتے ہیں تو وہاں سے جب جواب آتا ہے تو آقا کے دفتر کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، آقا کے دستخط اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہے اور ان سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ ہمیں بھیجیے، اب ان کا کہنا، بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ خود تحقیق کر لیجئے. مسئلہ یہ تھا کہ رات کے 12 بجے کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ دفتر کھلے رہتے ہیں. آقا کا دفتر بھی جو ہے وہ اس کا بھی ایک ٹائم ہے. رات کے 12 بجے جو لوگ اپنے گھر جا چکے ہیں، جو دفتر میں ملازمین ہیں، اب ان سے جو ہے وہ کیسے پوچھا جائے، کیسے رابطہ کیا جائے رات کے 12 بجے. تو بہرحال یہ اکثر سبھی لوگ حضرات اس چیز کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ حکم کیسے صادر ہوا،
ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آقا کی طرف سے یہ حکم آیا، ہم بسر و چشم اسے جو ہے وہ قبول کریں گے، اور ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ مرجعیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، تو اس چیز کا جو ہے وہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال آپ سند چاہ رہے تھے کہ لوگ یعنی یہ کس لیٹر کے ذریعے سے کہاں سے یہ فتویٰ صادر ہوا ہے، اس کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے، اور کوئی ثبوت جو ہے وہ ادھر کی طرف سے جب نہیں دیا گیا، بہرحال مسئلہ اگلے دن جو ہے وہ کلیئر ہوا۔ اگلے دن مسئلہ کلیئر اس طرح سے ہوا کہ حجت الاسلام والمسلمین شمیم الحسن صاحب بنارسی، آپ حضرات جانتے ہیں، ان کے ایک صاحبزادے عراق میں ہیں، ندیم صاحب، اور وہ بھی طالب علم ہیں اور بہرحال قابل احترام اور بہت ہی علمی شخصیت ہیں۔ تو بہرحال وہ آقا کے دفتر میں گئے اور وہاں انہوں نے پوچھا کہ صاحب آپ کی طرف سے اس طرح کا فتویٰ صادر ہوا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ تو نہیں ہے۔ کہا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ کرگل میں چاند ہو گیا، کشمیر میں چاند دیکھا گیا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر کشمیر میں چاند دیکھا گیا، کرگل میں چاند دیکھا گیا، تو پھر آپ لوگ نماز آپ عید کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان حضور ایک چھوٹا سا ملک نہیں ہے، ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ کرگل سے بنگلور تک 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اسی طرح سے کرگل سے لے کر جو ہے گوہاٹی تک جو ہے کم سے کم 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہ ہندوستان جو کہ چھوٹا سا ملک تھوڑا ہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ افق میں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ افق میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ ظاہر اتنے کلومیٹر۔ کہا تو پھر یہ جو کرگل کے افق میں آتے ہیں، یعنی افق سے مراد یہ ہے کہ وہ قریبی شہر کہ جہاں اگر ایک جگہ چاند دیکھا جائے تو دوسری جگہ بھی جو ہے وہ چاند نظر آ جانا چاہیے، اسے کہتے ہیں افق۔ تو اب افق کرگل کی بنیاد کے اوپر، کشمیر کی بنیاد کے اوپر اگر یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کرگل اور کشمیر کا افق جو ہے کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوگا، وہ تو دلی تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ بھائی دہلی جو ہے تقریباً 700-800 کلومیٹر ہے وہاں سے، کرگل سے، تو یہ تو جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ دہلی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے؟ تو وہاں سے دفتر والوں نے جواب دیا کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے اور اتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ صرف جو ہے فتویٰ جو ہے یہ صرف اس حد تک ہے، کرگل کی اور کشمیر کی حد تک۔ بہرحال حقیقت جو ہے وہ واضح ہوئی، اور اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا کہ عید اس طرح سے نہیں منائی جائے گی جب تک کہ ثبوت آقا کی طرف سے فراہم نہ ہو، کوئی تحریری شکل کے اندر نہ آئے۔ اور بہرحال اب تو صورتحال واضح ہو چکی ہے، تو بہرحال وہ ایک ناخوشگوار واقعہ، ناخوشگوار اس لیے کہ بہرحال پوری شیعت کا مذاق بنا، اور لوگوں نے تانے کسے، مذاق کیا، اور یہ تمام صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی کہ بھئی یہ ان کی فقہ کیسی فقہ ہے، رات کے 12 بجے جو ہے وہ طے ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ کی عید ہے، کچھ کی عید نہیں ہے۔ بہرحال ایک عجیب تماشا جو ہے وہ بنا، اور بہرحال اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے نہ آئے، لہٰذا اس سلسلے میں بہرحال ان کی ذمہ داری ہے تو وہ اس ذمہ داری کو اپنی نبھائیں۔ بہرحال آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن، بار الہ ہماری توبہ کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ تمام مومنین و مومنات وہ جہاں کہیں ہو اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرض سے نجات دلا، بار الہ مظلوم فلسطین کی مدد فرما، بیت المقدس آزاد ہو اور دنیا میں امن و امان قائم ہو، ظلم و جور کا خاتمہ ہو، بار الہ اس ظلم و جور کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى وان علیا امیر المؤمنین سید الوصیین وان ذریته المعصومین ائمتنا. Allah